تعالیٰ عنہما دونوں کو کہ اگرچہ کام یہ غلط ہوا ہے، یزید کی ولی عہدی جو ہے وہ غلط کام ہے، صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، خونریزی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم تو اس کا بھی نہیں آیا۔ جبکہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں اس برائی کا سدباب کرنا چاہیے، nip the evil in the bud، ورنہ ہو سکتا ہے یہ بڑھ کر اور بڑی خرابی جہاں خرابی آ رہی ہے لوگوں کو۔ دونوں کی رائے جو ہے وہ نیک نیتی پر، چاروں کی رائے کہی ہے، یہ دو رائے ہوئی ایک دوسرے کے بالکل ضد ہو گئی، لیکن یہ دونوں رائے نیک نیتی پر، ایک دین کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، ایک امت کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث امت کی مصلحت کی طرف جو ہے روشنی ڈال رہی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، اور وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے کوئی غلام تم پر حکمران بن بیٹھے، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ باب تفاعل ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ دیر زندہ رہا، جس کی بھی عمر طویل ہوئی، وہ دیکھے گا بہت اختلاف ہوگا، بڑے جھگڑے ہوں گے، اختلافات کثیرہ پیدا ہو جائیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کا انتظام کرو۔ یہ ہے وہ حدیث جس کی روح سے میں نے جو امر و نہی سے جو تین چیزیں پہلے نکالی تھی، چوتھی اور نکال دی۔ عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی اجتہاد خلفائے راشدین کا ہے تو اس حدیث کی روح سے وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے، اگرچہ لفظی اعتبار سے بدعت کا اطلاق ہوا، اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آئے اور دیکھا کہ بڑی جماعت ہے، امام کے پیچھے تراویح ادا کی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعم بدعۃ ھذہ، یہ خوب اچھی بدعت ہوئی ہے، اچھی نئی شکل بن گئی ہے۔ تو لفظ بدعت کا اطلاق تو ہوا ہے اس پر ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ عبادات میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کو بھی میں نے امر و نہی کی فہرست سے تین چیزوں کے ساتھ ملا کر خارج کیا۔ نمبر ایک خالص ٹیکنالوجی کی چیزیں، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ نمبر دو جدید سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل پولیٹیکل گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز میں جو چیز کتاب و سنت کے نصوص سے ضد میں نہ ہو۔ نمبر تین اجتہاد، اور نمبر چار عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی نئی صورت خلفائے راشدین کے دور میں پیدا ہو گئی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس پر چمٹ جاؤ، دانتوں کے ساتھ پکڑ لو مضبوطی سے، کسی شے کو پکڑ لینا دانتوں کے ساتھ، نواجز یہ کہتے ہیں کچلی کے دانت جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو پکڑ لو، سنت میری اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھنا باز رہنا نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے، یہ وہی آ گیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی شے، ہر بدعت جو نئی چیز ایجاد کر لی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس روایت کو روایت میں لیا ہے اپنی کتابوں میں، امام ابو داود نے اپنے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں رحمہم اللہ، اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، صحیح ہے، حدیث حسن ہے۔ یہ اب حدیث کے آپ نے درجے اصول حدیث میں پڑھ لیے ہوں گے، تو اس اعتبار سے ان دونوں حدیثوں کے مضامین کو جوڑ کر جو نتیجے نکلتے ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے اپنے فہم کے مطابق رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں محدثات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور یہ کہ باقی اجتہاد ہے، اس کا معاملہ کھلا ہوا ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے معاملات ہیں وہ اس سے جدا ہیں،
نئی جو انسان نے سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی ان میں بھی ہم دیکھیں گے کیا چیز کمپیٹیبل ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے، تو جو چیز کمپیٹیبل ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں گے۔ عبادات کے ضمن میں بھی اگر خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں کوئی بات طے ہوئی ہے تو وہ اس سے مستثنا ہوگی، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے۔ البتہ ایک ٹیکنیکل ایشو اس میں ہے کہ یہ خلفائے راشدین المہدیین کون ہیں؟ کسی حدیث سے تو اس کا اصل میں تعین نہیں ہوتا، ایک حدیث نسبتاً روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس میں 30 سال کا تعین ہے۔ جو زیادہ قوی حدیث ہے اس میں ہے 12 خلفاء، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر جس کو کہ امت کا اجماع کہا جاتا ہے، تعامل امہ، اس نے اس 30 سال والی حدیث کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور منطقی اور عقلی اعتبار سے بھی یہ جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اور اضافہ ہو سکتا ہے حضرت حسن کا، اور 30 برس پورے ہی تب ہوتے ہیں جب حضرت حسن کے 6 مہینے بھی اس میں شامل کر لیے جائیں۔ امیر معاویہ اگرچہ خود راشد ہیں، اولئک هم الراشدون، صحابی ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے اپنی قوت کے بل پر ہوئی ہے اور ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر ان کی حکومت جو ہے چلی ہے، لہذا اپنی ذات کے اندر تو وہ صحابی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے احترام کے مستحق ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد مانا ہے، ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں فتنہ و فساد رہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، خلیفہ راشد ہے اپنی ذات میں، تو اس حدیث کا جو بھی ہے دائرہ اس میں وہ بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا لفظ نہیں آیا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لفظ آیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی شخصی اعتبار سے شامل ہے اس حدیث کے دائرے میں، لیکن شاہ ولی اللہ کی ایک رائے ہے، علیحدہ رائے ہے، شاذ رائے ہے ان کی، لیکن مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، ٹیکنیکلی اس بنیاد پر کہ ان کے دور میں عالم اسلام بٹا رہا ہے، وہ ایک ملک ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکا۔ شام اور مصر کی حکومتیں علیحدہ رہی ہیں، امیر معاویہ شام میں تھے اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر میں تھے، اور ان کے اوپر حضرت علی کے عہد خلافت میں غلبہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس کو بھی ایک شرط قرار دیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا یہ موقف ہے۔ عام جو ہے ہمارے اہل سنت وہ ان 4 کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند جو ہے نام کے ساتھ کسی حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ 30 برس والی روایت جو ہے اس سے باقی یقیناً اس کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث نبویہ کا جو مجموعہ ہم پڑھ رہے ہیں، 40 نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ 40 یا 41 یا 42 حدیثوں کا مجموعہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دین کے جو مختلف پہلو ہیں ان سے متعلق بڑی بنیادی اور اہم احادیث جمع کر دی گئی ہیں۔ مثلاً دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین بحیثیت مجموعی اس کا تصور سامنے آ جائے، دین ہے کیا، اس میں اگر کوئی مراتب ہیں تو وہ کیا ہیں، اس کے کوئی اجزاء ہیں تو ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے۔ اس پر اب نوٹ کیجئے کہ ہم نے سب سے پہلے تو حدیث جبرائیل جو دوسرے نمبر پر ہے اس مجموعے میں، دین کی اصل حقیقت، اس میں مراتب، اسلام، ایمان، احسان۔ پھر اسی حوالے سے ہم نے ایک اور حدیث جو اس مجموعے میں شامل نہیں ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم نے اس کا اضافہ کیا،
اس لیے کہ اس میں دین کی